اذکار سیریز میں ہم آپ تمام کا استقبال کر رہے ہیں، اور ہم لوگ پچھلے کئی دنوں سے دعاء المستضعفین جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے واپس لوٹ کر آتے ہوئے آپ نے کیا تھا، اور اس میں ہم لوگوں نے اللہم اشکو الیک ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس یا رحم الراحمین انت رب المستضعفین وانت ربی، یہاں تک ہم لوگوں نے پڑھا تھا۔ اب اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو الفاظ اللہ تبارک و تعالی سے گزارش کے طور پر، سوال کے طور پر جو کر رہے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی درد بھرے انداز میں کہہ رہے ہیں اِلیٰ مَن تَکِلُنِی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک آسمان کی طرف اٹھ رہا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ سے سوال کر رہا ہے اِلیٰ مَن تَکِلُنِی، اے اللہ تو مجھے کس کے حوالے کر رہا ہے؟ یعنی پورے 10 سال کا سفر ہم دیکھ رہے ہیں، پھر اللہ کے رسول طائف والوں کی مدد لینا چاہتے ہیں، لیکن وہ پہلا سردار بھی ذلت کے ساتھ جواب دیتا ہے، دوسرا بھی ذلت کے ساتھ جواب دیتا ہے، تیسرا ڈپلومیٹک جواب دیتا ہے اِلیٰ مَن تَکِلُنِی، تو مجھے کس کے حوالے کر رہا ہے؟ اِلیٰ عَدُوٍّ یَتَجَہَّمُنِی، اے اللہ اِلیٰ عَدُوٍّ یَتَجَہَّمُنِی، تو مجھے ایسے دشمن کے حوالے کر رہا ہے جو مجھے ہمیشہ یعنی یتجہمنی نفرت والی نظر سے مجھے دیکھتا ہے۔ میں یہاں گیا طائف میں، یہ تیرے حکم سے تھا، تو نے مجھے یہاں سے یہاں لے کر آیا، مکہ سے نکل کر طائف کو آنے کا یہ فیصلہ ہی تیرا تھا، اور تیرے فیصلے کے مطابق میں یہاں پر آیا۔ اِلیٰ عَدُوٍّ، یہ میرے جتنے بھی دوست ہیں نا، یہ دشمن ہے نا، یتجہمنی، مسلسل مجھے نفرت کی نظر سے دیکھ رہے ہیں۔ او اِلیٰ عَدُوٍّ مَلَّکْتَہُ امری، اے اللہ تو مجھے ایسے دشمنوں کے حوالے مت کر دے جن کے ہاتھوں میں میری باغ ڈور ہو، یعنی جن کا مجھ پر کنٹرول ہو۔ یعنی اب یہ تینوں کی تینوں کلمات کا پر غور کریں کہ پورا کا پورا سچویشن اس وقت یعنی مسلم دنیا کا بھی بالکل اسی طرح ہے۔ اِلیٰ مَن تَکِلُنِی، اے اللہ اس امتی مسلمہ کو کس کے حوالے کرنا چاہتا ہے؟ اس وقت ان پر جو بھی مسلط ہو رہے ہیں، اِلیٰ مَن تَکِلُنِی، تو ہم کو کس کے حوالے کرنا چاہ رہا ہے؟ اِلیٰ عَدُوٍّ یَتَجَہَّمُنِی، ایسے دشمنوں کے انڈر میں، ایسے دشمنوں کے حوالے کرنا چاہتا ہے جو ہمیشہ نفرت کی نظر سے دیکھتے ہیں، دشمن کی نظر سے دیکھتے ہیں، وہ ہم کو برداشت کرنا نہیں چاہتے، وہ ہمیں ساتھ لے کر چلنا نہیں چاہتے، وہ ہمیں ساتھ جو ہے رکھنا نہیں چاہتے۔ اِلیٰ عَدُوٍّ یَتَجَہَّمُنِی او اِلیٰ عَدُوٍّ مَلَّکْتَہُ امری، تو ہمارا پورا کا پورا اختیار ان کے حوالے کر رہا ہے، وہ جو چاہے ہم پر کر سکتے ہیں، وہ جیسے چاہے ہم کو نچا سکتے ہیں، وہ جو چاہے ہمارے حق فیصلہ کر سکتے ہیں، وہ کچھ بھی ہمارے ساتھ کریں تو ہمارا اس میں کوئی اختیار چلنے والا نہیں۔ اِلیٰ عَدُوٍّ مَلَّکْتَہُ امری، اے اللہ تو مجھے کن کے حوالے کر رہا ہے؟ تو ایسے دشمن کے حوالے کر رہا ہے جس کا پورا اختیار مجھ پر ہوگا۔ یعنی ایک دم اب تک جتنی بھی اللہ کے رسول کی دعائیں تھیں نا، وہ سب الگ تھیں، اور یہ دعا بالکل تمام دعاؤں سے بالکل الگ ہے، اور یہ دعا
اس وقت کے حالات کے حساب سے بالکل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اوپر مطلب اس کو فٹ کر رہے تھے نا. آج امت مسلمہ پر یہ پوری کی پوری دعا فٹ ہو رہی ہے. جہاں بھی دیکھو اس کا اوپر مسلط ہونے والا، اس کو یعنی نفرت کی نظر سے دیکھنے والا ہی مسلط ہو رہا ہے. جس کو بھی اللہ اختیار دے رہا ہے وہ اس کے ساتھ مطلب برا سلوک کرنے والا ہی ہے. جس کو بھی اللہ اس کے اوپر اختیار دے رہا ہے وہ یعنی اس کو برداشت نہیں کرنا چاہتا، جس کو اس پر رحم کرنا نہیں چاہتا، اس کے ساتھ ہمدردی کرنا نہیں چاہتا، اس کے ساتھ انصاف کرنا نہیں چاہتا. بالکل حالات بالکل ایسی ہی ہیں جو اس دعائیں بیان کیے گئے ہیں. اور پھر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں وَلَكِنْ وَإِن لَّمْ يَكُنْ غَضَبُكَ عَلَيَّ فَلَا أُبَالِي. یہ جو حالات پیش آ رہے ہیں، مجھ پر دشمن مسلط ہو رہا ہے اور دشمن کا قابو مجھ پر ہو رہا ہے اور تو کس کس کے حوالے مجھے کر رہا ہے، فلاں فلاں فلاں، یہ سب ہو رہا ہے. وَلَكِنْ وَإِن لَّمْ يَكُنْ غَضَبُكَ عَلَيَّ، اگر یہ سب چیزیں جو مجھے حوالے کر رہا ان لوگوں کے، اگر تیرے غصے کی وجہ سے نہیں ہے، تو مجھ پر غصہ نہیں ہے، یہ بس یہ تیرا فیصلہ ہے، ان لم یکن غضبک علی فلا ابالی، تب تو مجھے کوئی پرواہ کی بات نہیں. اگر تو غصہ ہو کر مجھے اس طرح کے دشمنوں کے حوالے کر رہا ہے تو پھر یہ ڈینجر والی بات ہے. یعنی دو حالتیں ہیں. اس طرح کے حالات جو اللہ تعالیٰ پیدا کر رہا ہے، اس کی دو حالت ہو سکتے ہیں. ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کا اپنا فیصلہ ہے، اس کی حکمت چھپی ہوئی ہے، اور اس حکمت کے ذریعے یعنی مسلمانوں کو یا امت مسلمہ کو اور تو نکھارنا چاہتا ہے اور اس کو مضبوط بنانا چاہتا ہے اور اس کی خیر خواہی اس میں ہے، خیر رکھا ہوا ہے. فلا ابالی، کوئی پرواہ کی بات نہیں، ٹھیک ہے ہم تیار ہیں، میں تیار ہوں. لیکن اگر یہ تیرا فیصلہ تیرے غصے کی وجہ سے، تیری نفرت کی وجہ سے، اور یعنی ہم کو یعنی عذاب کا فیصلہ ہے، تو اس سے ہم پناہ مانگتے ہیں. جو حالات اب فی الوقت ہیں اس کی دو وجوہات ہو سکتے ہیں کہ اللہ اس میں کچھ حکمت رکھا ہے اور اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ اس کو ابھارنا چاہتا ہے. فلا ابالی، کوئی پرواہ کی بات نہیں، ہم ریڈی ہے فیس کرنے کے لیے. لیکن اگر یہ حالات تیرے غصے کی وجہ سے ہے اور تو ہم سے ناراض ہے، ناراضگی کی حالت میں یہ حالات پیدا کر رہا ہے، اللہ ہم اس کی پناہ مانگتے ہیں. اور امید بھی اللہ کے رسول کریں وَلَكِنْ رَحْمَتُكَ أَوْسَعُ لِي، لیکن کچھ بھی ہو پھر بھی تیری رحمت مجھ پر غالب آنے والی ہے. کیسے بھی حالات آئیں تیری رحمت آخر کار فائنلی غالب آنے والی ہے مومن بندوں پر. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو 3 کلمات اور پھر امید والے کلمات بولتے ہیں نا، وہ اس طرح کے کلمات پھر اور کسی دعا کے اندر ہم کو نظر نہیں آ رہے ہیں. اِلَىٰ عَدُوٍ اِلَىٰ مَنْ تَكِلُنِي، تو کس کے حوالے کر رہا ہے؟ اِلَىٰ عَدُوٍ يَتَجَهَّمُنِي، ایسے دشمن کے حوالے کر رہا ہے جو مجھے نفرت والی نظر سے دیکھتا ہے. اور اِلَىٰ عَدُوٍ مَلَّكْتَهُ أَمْرِي، ایسے دشمن کے حوالے کر رہا ہے جس کا اختیار پورا مجھ پر چلنے والا ہے. إِن لَّمْ يَكُنْ غَضَبُكَ عَلَيَّ فَلَا أُبَالِي، یہ سب چیزیں تیرے ناراضگی کے بغیر ایسا ہو رہا ہے، تیرے غصے کی وجہ سے ایسا نہیں ہے. فلا ابالی، کوئی پرابلم کی بات نہیں. وَلَكِنْ رَحْمَتُكَ أَوْسَعُ لِي، لیکن تیری رحمت مجھ پر ہمیشہ غالب آنے والی ہے، تیری رحمت مجھ پر چھانے والی ہے، تیری رحمت مجھے پھر آخر کار اس مشکل سے نکالنے والی ہے. اگر یہ دعا اگر امت مسلمہ اگر اس وقت کر رہی ہے، کر سکتی ہے، کرتی ہے، تو بالکل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حالات تھے نا، یعنی اس کے فوراً بعد، اس دعا کے فوراً بعد پھر فرشتہ آتا ہے، جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں. دعا بھی کمپلیٹ نہیں ہوئی، دعا مکمل نہیں ہوئی، ابھی دعا چل رہی ہے، لیکن دعا کے مکمل ہونے کے بعد ہی اللہ کا فرشتہ آتا ہے پہاڑ کے فرشتے کو لے کر. یعنی پھر اللہ کا رسول کا اب اختیار با اختیار بنا رہا ہے. یہاں پر اللہ کے رسول، یہ میرے پاس ملک الجبال ہے، یہ پہاڑ کا فرشتہ ہے، اگر آپ حکم دیں گے تو طائف والوں کو 2 پہاڑوں کے بیچ میں راؤنڈ کے رگڑ کے پیس کے چھوڑ دیں گے. اختیار فوراً اللہ تعالیٰ دے رہا. چلو اب ہم اختیار آپ کو دے رہے ہیں. ابھی آپ کہہ رہے تھے نا اِلَىٰ مَن تَكِلُنِي، کس کے حوالے کر رہا ہے؟ دشمن کے حوالے کر رہا ہے، پورا اختیار اس کو دے رہا ہے.
اب اختیار تمہیں کو دیا جا رہا ہے، اب تم کیا کرو گے؟ تو اللہ کے رسول کو اختیار ملنے کے بعد، فرشتوں کی حمایت، فرشتے کی طاقت ملنے کے بعد، آپ نے یعنی بدلہ نہیں لیا اور پھر کہا یہ میری قوم کے لوگ ہیں، مجھے نہیں جانتے ہیں، ان کو میں معاف کر دیتا ہوں۔ یہ اگر آج ایمان نہیں لاتے ہیں تو کوئی بات نہیں، آگے ان کے بچے ایمان لے کر آئیں گے۔ تو اللہ کے رسول نے اپنی دیے گئے اختیار کو بھرپور یعنی صحیح استعمال آپ نے کیا، غلط استعمال نہیں کیا۔ چاہے تو کر سکتے تھے لیکن آپ نے ویسا نہیں کیا۔ اور اس کے بعد پھر اللہ کے رسول مدینے کو آتے ہیں، مدینے کو آنے کے بعد پھر یہی سردار اللہ کے رسول کے پاس عاجز بن کر انکساری کی حالت میں آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کا رسول ہم آپ پر ایمان لانا چاہتے ہیں۔ جس دشمن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر مسلط کیا تھا، ایک وقت آنے کے بعد وہی دشمن اللہ کے رسول کے پاس آ کر کلمہ پڑھنا چاہتا ہے۔ اور پھر اللہ کے رسول آپ چاہتے تو یاد دلا سکتے تھے، دیکھو میں نے تم سے دعوت دی تھی، تم نے یہ جواب دیا تھا، میں نے کہا تھا تم نے یہ جواب دیا تھا، میں نے کہا تھا تم نے یہ جواب دیا تھا، اتنا ہی نہیں بلکہ تم نے فلاں 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 کام کیا تھا، یہ سب یاد دلا سکتے تھے اللہ کے رسول، لیکن آپ نے کچھ یاد نہیں دلایا پر کہا ٹھیک ہے۔ یعنی حالات اِلَّمْ يَكُنْ غَضَبُكَ عَلَيْهِ، اگر یہ فیصلہ تیرا غصے کی وجہ سے نہیں ہے نا تو مجھے کوئی پرواہ کی بات نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ غصے کی وجہ سے نہیں تھا، اس لیے حالات ایسے پلٹا دیا کہ پورا طائف کے وہ سردار اللہ کے رسول کے پاس آ کے بالکل عاجزی کی حالت میں وہ یعنی اسلام قبول کرنے کے لیے سر تسلیم خم کرنے وہاں پر حاضر ہو رہے ہیں۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ دعا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام دعاؤں سے بالکل الگ ہے انشاءاللہ۔ اور پھر کلمات آگے ہم آگے بڑھیں گے انشاءاللہ۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم تمام کے ساتھ بھی جو آزمائش کی حالتیں آ رہی ہیں بالکل اسی بیک گراؤنڈ کی، اسی طرح کی، اللہ تعالی ہمارے لیے حالات کو خیر کے دروازے بنا دے اور امت مسلمہ کی ترقی کا ذریعہ بنا دے، امت مسلمہ کو جگانے کا ذریعہ بنا دے، امت مسلمہ کو اور جو ہے ابھرنے کا موقع عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔